مودی کی وہ اسٹیٹمنٹ جو 2014 میں پروبیبلی اس نے دی کہ خون اور پانی اکٹھے نہیں بہہ سکتے، یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو بی جے پی، آر ایس ایس اور ہندوتوا سوچ ہے۔ پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، ان کی خواہش ہے۔ اکھنڈ بھارت کا نقشہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں لگایا ہوا ہے۔ یہ وہی ہتھ کنڈے ہیں جو ایک پہلے دن سے پاکستان کو ان وائبل اسٹیٹ بنانے کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں راشدہ سیال۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے اور بھارت کی جانب سے مختلف سیاسی رہنما بشمول ان کے پردھان منتری یہ دھمکی دیتے نظر آتے ہیں کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے اور پاکستان کا پانی جو ہے اس کو خشک کر کے، اس کو ڈرائی کر کے پہلگام کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اور کیا یہ ممکن بھی ہے پریکٹیکلی یا نہیں ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بریگیڈیئر راشد ولی صاحب جو کہ سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پردھان منتری سمیت امت شاہ بھی اور دیگر جو لیڈرشپ ہے انڈین، وہ یہ دھمکی بار بار دیتی نظر آتی ہے پہلگام کے بعد سے۔ آپ اس تھریٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے انڈیا کے لیے کرنا؟ دیکھیے، یہ مودی کی وہ اسٹیٹمنٹ جو 2014 میں پروبیبلی اس نے دی کہ خون اور پانی اکٹھے نہیں بہہ سکتے، یہ بھارت کی جارحیت کا ایک استعارہ بن چکا ہے ابھی۔ یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو بی جے پی، آر ایس ایس اور ہندوتوا سوچ ہے کہ پاکستان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ ان کی خواہش ہے، اکھنڈ بھارت کا نقشہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں لگایا ہوا ہے، پانی کے در پہ ہیں، اور یہ وہی ہتھ کنڈے ہیں جو ایک پہلے دن سے پاکستان کو ان وائبل اسٹیٹ بنانے کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ اور آپ کا جو ایگزیکٹ سوال ہے کہ کیا یہ ممکن ہے، جی، تو اس میں بہت سے فکری مغالطے بھی ہیں جن کو زائل کرنا ضروری ہے۔ جی، ہمیں ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ انٹینٹ کیا ہے۔ یہ انڈس سندھ طاس معاہدہ ایک بہت اچھا معاہدہ تھا پاکستان کے لیے، اور یہ اس وقت ہوا جب اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ بھارت ایک اپر رائپیرین ہونے کے ناطے ہمارا پانی بند کرنا چاہ رہا تھا، اور جو اس پورے بیسن کا 20% انڈیا کو ملا، 80% ہمارے حصے میں آیا، اور اس میں سے انڈس بیسن ایک فنڈ بنا، ورلڈ بینک نے اس کی فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا۔ اور ورلڈ بینک کے 2 رول ہیں جی جو انڈس واٹر ٹریٹی میں متعین ہے۔ پہلا رول یہ تھا کہ جو انڈس بیسن کا فنڈ تھا، اس فنڈ کو بروئے کار لانا، ایڈمنسٹر کرنا اس کو، اور جب وہ ہو گیا تو اس کا ابھی جو دوسرا مین رول رہ گیا ہے وہ ڈسپیوٹ کو ریزولوشن جو آرٹیکل 9 آف انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے مطابق اس میں ثالثی کرنا، کوئی بھی ڈسپیوٹ ارائز ہو جائے، تو وہ ان کا رول ہے۔ اور اس وقت وہ اپنے اس رول پہ انہوں نے ججمنٹس بھی دی ہیں، جو کورٹ آف آربیٹریشن میں جب بھارت لے گیا معاملہ کہ جی آپ مجاز نہیں ہیں، کیونکہ نیوٹرل ایکسپرٹ جو رتلے کے کیس میں اور کشن گنگا کہ 2 فورمز پہ نہیں چل سکتا، تو اس پہ بڑا کلیئر رولنگ دی ہے کورٹ آف آربیٹریشن نے کہ یہ جورسڈکشن ہے وہ نہیں ہے، تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب نیت کی بات ہے، دیکھیے اگر وہ یہ چاہیں تو اتنی جلدی تو وہ پانیوں کا رخ نہیں موڑ سکتے، ابھی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت ان کو 3.6 ملین ایکڑ فیٹ سٹوریج کی اجازت ہے، نان کنزمپٹیو یوز، ڈومیسٹک اور ایگریکلچر، اور سٹوریج 3.6 کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے 1.3 ملین ایکڑ اس کو اریگیٹ کر سکتے ہیں، مگر وہ وہاں تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، اور ابھی یہ صرف دھمکیاں ہیں۔ ابھی یہ دھمکیاں ہیں۔ ہمارے جو جتنے بھی یہ ویسٹرن ریورز ہیں، انڈس پہ تو جغرافی بہت کم پرمٹ کرتی ہے، اس کا بہت سا واٹر شیڈ پاکستان میں ہے، تو ان کے پاس آپشنز بڑی محدود ہیں۔ یہی حال جہلم کا ہے، جہلم پہ انہوں نے کشن گنگا وہ بنا لیا، اس کا پونڈیج بھی وہ اس پاس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا جو 2016 سے آگے ان کو اجازت دے دی تھی پاز کر کے کہ آپ بنائیں، تو انہوں نے اس کو موقع کو استعمال کیا اور بنا لیا، مگر اس کے آگے جو ان کے پاس محدود ہیں اس کی کیپیبلٹی جغرافی اور ٹوپوگرافی کی وجہ سے۔ کنسرن ہے زیادہ ہمیں چناب کا، اور چناب پہ سب سے پہلے سلال ڈیم تھا،
اس کے بعد باگلیار ہے، بگلیار ڈیم، جی، رتلے وہ بھی پلان کر رہے ہیں، اس کے بعد پاکل دل وہ کر رہے ہیں، دلہستی ہے، کیرو ہے، کشتوار ہے. تو یہ سارے ہائیڈل جو رن آف دا ریور پروجیکٹس ہیں، کچھ میں وہ اسٹوریج کر کے ایگریکلچر بھی کرنا چاہ رہے ہیں. مگر جو میرا خیال ہے جو اگر ان سب کو بھی ملا لیا جائے تو وہ کیپیسٹی جو ان کو اجازت ہے، ابھی وہاں تک بھی یہ لوگ نہیں پہنچے. مگر نیت کی بات ہے کہ سلال سے آگے ٹوپوگرافی اور جیوگرافی ایسی ہے کہ وہ گریوٹی کینالز کے ذریعے بھی پانی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ڈائیورژن ہمارا زیادہ کنسرن ہے. میں تھوڑا سا آپ کو سوری ٹو کٹ یو، یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ان کی نیت کی آپ نے بات کی، جو ارادہ ہے ان کا، وہ انہوں نے کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کا پانی روکنا ہے. اب ظاہر ہے ان کے پاس ریزروائرز ہوں گے تو وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں گے اپنے اس منصوبے کے اوپر. کتنا وقت لگے گا ان کو اس کے اوپر کام کرنے میں؟ لائک 1 year 2 years، کیونکہ وہ بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. جس طرح بگلیار کی آپ نے بات کی، پاکستان ورلڈ بینک میں لے کر گیا اس مسئلے کو بھی، اس کے ڈیزائن میں کچھ تبدیلی بھی ہوئی، لیکن انہوں نے یہ ہٹ دھرمی سے وہ بھی بنایا. تو اسی طرح آگے بھی اگر وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، واٹ آپشنز ڈو وی ہیو؟ دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے پاس وہ صلاحیت آ جائے کہ وہ پانی کو فلو کو مینوپولیٹ کر سکیں یا ڈائیورٹ کر سکیں. پاکستان کا منشا یہ ہے کہ جو ٹریٹی میں جو چیز دکھی وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک اس ٹریٹی پروویزو ہے کہ انہنڈرڈ ریور فلو. کہ آپ کو اجازت دی ہے انڈس واٹر ٹریٹی نے کہ آپ نان کنزمپٹیو یوز ایگریکلچر یوز کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بٹ ود ان لمٹس. تو آپ ان لمٹس رہیں. اب وہ اس کا بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیم چونکہ سلال سیل ٹاپ ہو گیا تھا، تو اب ہمیں ٹیکنالوجی آ گئی ہے 1960 کے بعد سے، تو لو سلوئس گیٹس بنا کے ہم اس کو ڈی سلٹنگ کے لیے استعمال کریں گے، ہمارے ڈیم کی زندگی بڑھ جاتی ہے. اور یہ وہ بہانہ کر کے اس کا پونڈیج بڑھانا چاہتے ہیں. جب پونڈیج بڑھ جاتا ہے تو وہ اس میں وہ ایک کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ کچھ اس وقت جب ہمیں ضرورت ہو نہ بھیجیں، اور جب ہمیں نہ ضرورت ہو تو فلڈ کر دیں. تو وہ نیت کی بات، نیت کی بات. اگر نیت ٹھیک ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، بٹ یہ ان کے پاس وہ ہم اس لیے کنسرنڈ ہیں. پاکستان نے باگلیار کے کیس میں بھی یہی لو گیٹڈ اسپل ویز اس کا ایشو پونڈیج کا، ان پہ اعتراض کیا کہ وہ ڈیزائن کو وائلیٹ کر رہے تھے. نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس گیا. نیوٹرل ایکسپرٹ ٹیکنیکل میٹرز کو دیکھتا ہے زیادہ تر، اور اس نے ان کی فیور میں اس لیے وہ ایک قسم کا ڈیسیجن دیا کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کے لیے وہ سیلٹنگ کے لیے تاکہ اس کی زندگی بڑھ جائے گی، تو اس کانٹیکسٹ میں باگلیار میں اجازت دے دی. تو اس سے پاکستان نے پھر اس کے بعد کشن گنگا کا معاملہ تھا کہ وہاں پہ اور رتلے آ رہا تھا، تو پاکستان نے وہ کیس جو ہے وہ ابھی کورٹ آف آربیٹریشن کے لیے وہ کہا ہوا ہے، بھارت نیوٹرل ایکسپرٹ کے لیے اس نے کہا ہے. اور اب وہ جورسڈکشن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کورٹ آف آربیٹریشن نے کہ ہم وی آر ویل ود ان آر جورسڈکشن ٹو اسٹارٹ دا پروسیس. ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ از اٹ ڈسفنکشنل، سسپینڈیڈ؟ اب کیونکہ فلڈ کا سیزن ہے، مانسون ہے پاکستان انڈیا میں، پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پانی اچانک اس کا فلو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہاں پر بہت سارا فلڈ آ جاتا ہے. ابھی اس وقت کیا ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت انڈیا نے 24 اپریل کو لیٹر لکھا کہ اس کو ٹریٹی کو ہم ہیلڈ ان ابینس کر رہے ہیں. اب یہ کوئی بڑی ویگ سی ایک چیز ہے، نہ وہ اس کو ریووک کر سکتے ہیں نہ ایبالش کر سکتے ہیں یونیلیٹرل. اس ٹریٹی کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے. اس ٹریٹی کی جو آرٹیکلز ہیں اس کے مطابق آپ اس وقت ایبالش ہو سکتی ہے ٹریٹی جب کہ دونوں ممالک راضی ہوں اور اس کی آگے ریور شیئرنگ کے لیے ایک اور ٹریٹی ہو جو اس کو سپرسیڈ کرے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو ایک فریق کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو اس سے وائلیٹ کرے یا نکل جائے. تو یہ جو ابھی انہوں نے کیا وہ یہ اللیگیلٹی ہے، اور جو کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ بھی اس پہ آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم اس کو اس ٹریٹی کو جو اس پہ ابھی ہم نے جو پروسیس شروع کیا ہوا ہے آربیٹریشن کا کشن گنگا رتلے، وہ ہم جاری رکھیں گے. ہم مجاز ہیں. اب پاکستان کے پاس آپشن ہے کیونکہ یہ ایک مٹیریل بریچ ہے. بھارت بڑے بہانہ بازی کر کے وہ یہ ریزنز دیتا ہے کہ دیکھیے کلائمیٹ چینج ہے، پاپولیشن کا پریشر ہے،
گرافک پریشرز ہیں, رینیوبل انرجی کا نیڈ ہے, سیکورٹی سچویشن بھی اب اس میں ڈال دیے, گول پوسٹ کنٹینیولی موو کر رہے ہیں. زیادہ تر وہ سر اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کنزمپشن آلسو, اور وہ کچھ ان کی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہے. اگر نیت صاف ہوتی تو پھر وہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرنے کو ود ان دا فریم ورک کرتے. اب وہ انہوں نے جو تانتا ان کا بنا رہا ان کے لیٹرز کا کہ پاکستان اور آؤٹ سائڈ انڈس واٹر جو کمیشن ہے بائیلیٹرل بات کریں کہ اس کو ہم کس طریقے سے ٹریٹی کو ماڈیفائی کریں. بھائی دیکھیے, کلائمیٹ چینج, پاپولیشن پریشر, رینیوبل انرجی, یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یہ تو اس وقت انویزج ہو جانا چاہیے تھا, اور جو ایسی چیز جو کہ بالکل اس وقت انویزج نہیں ہو سکتی تھی وہ ڈسکس ہو سکتی ہے, اور وہ بھی ود ان آپ انڈس واٹر جو پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن ہے اس فورم میں وہ ڈسکس کریں. تو اس کے باہر کا ان کا دیکھیے نا کہ نیت ٹھیک نہیں لگتی. تو اس وجہ سے یہ اسٹیل میٹ ہے, اور پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ وہ ایک یہ انلیگل اس نے بریچ کیا ہے ٹریٹی کا, اور اس کو ایک بریچر آف دا ٹریٹی کے طور پہ دنیا کے سامنے ہمیں ایکسپوز کرنا ہے. ہمیں یہ چاہے ہم UN سیکورٹی کاؤنسل میں معاملہ لیں, کیونکہ پانی ہماری رائٹس کا معاملہ ہے. ایک زرعی ملک ہے ہم, ایگریکلچر ہمارا واٹر اسٹریسڈ کنٹری ہیں ہم, اگر ہمارا پانی روکا جائے گا تو ہماری تو بقا کا معاملہ ہے. اور اس کو ہمیں سیکورٹی کاؤنسل فورم میں, UN جنرل اسمبلی میں اس کی کمیٹیز ہیں, کمیٹی نمبر 2 وہ اس سے ہیومن رائٹ سے ڈیل کرتی ہے, اسٹریٹ ہیومن رائٹس کا مسئلہ بھی ہے پاکستان نے ڈپلومیٹک کمیٹی 6 اس سے معاملے کو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل جہاں بھی ہم مسٹر کر سکیں پاور, UN جنرل اسمبلی میں وہاں سے ریزولوشن پاس ہو, وہ ICJ کو ایڈوائزری اوپینین کے لیے لکھے اور وہ بھارت کو اس طرف ایک ڈیسیجن دے. سو یہ ہمارے پاس لیگل آپشنز ہمیں فالو کرنی چاہیے. ICJ میں جانا چاہیے ہمیں اس وقت میرے خیال میں. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح پاکستان نے بھی یہ کہا کہ اگر بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی روکا گیا تو اس کو ایکٹ آف وار جو ہے وہ تصور کیا جائے گا, اور یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے, چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئیں اور پرائم منسٹر کی طرف سے بھی آئیں. تو اب اگر ایکٹ آف وار ہم تصور کرتے ہیں تو ہم کریں گے کیا؟ لائک اگر وہ کوئی ڈیم تعمیر کر دیتے اور ہمارا پانی, ایک عام آدمی یہ پوچھنا چاہتا ہے, سوچتا ہے کہ تو کیا کرے گا پاکستان؟ کیا ان ڈیمز کو اڑا دے گا, کرے گا؟ دیکھیے فیلڈ مارشل کا ویژن بڑا کلیئر ہے, ریمارکیبل کلیئرٹی. دیکھیے نان ڈپلومیٹک آپشنز جس کو آپ کہتے ہیں وہ لاسٹ گیسپ اٹیمپٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب وین یو ہیو ایگزاسٹڈ آل ادر آپشنز. تو پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ٹریٹی کی طرف واپس آئیں, بھارت کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں ود ان دا فریم ورک آف انڈس واٹر کمیشن بات کریں, اور اس کے بعد آربیٹریشن کا فورم ہے, نیوٹرل ایکسپرٹس کا ہے, وہ جو ڈیسیجن دیں اس کے مطابق معاملات چلیں. اگر وہ سارے معاملات نہیں ہوتے, پاکستان سیکورٹی کاؤنسل کو ایجیٹیٹ کرتا ہے, یہ معاملہ UN جنرل اسمبلی میں لے کے جاتا ہے, ICJ کا ایڈوائزری کاؤنسل اس میں وہ اس کو نہیں مانتا بھارت, تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد دا لاسٹ آپشن تو ہمارے پاس رہے, ہماری بقا کا معاملہ ہے, پھر تو وہ ملٹری آپشن از دا لاسٹ آپشن. اس پہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے, اور یہ ہماری آپشن ہمارے مینیو پہ ہونی چاہیے, اور انڈیا بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہم اس طرح رکیں گے نہیں. اگر انہوں نے پانی روکا اور کوئی آپشن ساری بند کی, راستہ ہمیں بند گلی میں دھکیلا, تو پھر ہمیں برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ جو مئی میں جو جنگ, ابھی ایک مختصر جنگ ہوئی 4-5 دن کی, اس میں نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو انڈیا کی طرف سے نشانہ بنایا گیا. اس میں کتنا آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کتنا پاکستان کا لاس ہوا, اور کیا ہم نے بھی بڑھ کر اس قسم کا کوئی ان کی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا؟ دیکھیے یہ تو بھارت نے ایک بہت ارسپانسبل جوہری قوت ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. دنیا میں اس کو لان تان ہو رہی ہے, اس پہ دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا انڈین موٹیو. اور انڈیا نے دیکھی میزائل سے تو حملہ کرنا, اور ڈوئل یوز میزائلز ہوں, اور ایک ایسے جوہری ملک پہ جو کیپیبل ہو ریئیکٹ کرنے کا, تو یہ تو کوٹنگ ڈیزاسٹر ہے. 1.4 بلین جو پاپولیشن ہے اس کی بقا اس کو داؤ پہ لگانے کے مترادف ہے. نقصان کوئی نہیں ہوا لکیلی. نیلم جہلم پہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا, ان کا ایک میزائل اس کے آس پاس گرا, زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم نے کیوں نہیں ایسا کیا, ان کی آبی تنصیبات کو کیوں نشانہ نہیں بچایا؟ ہم نے ایک رسپانسبل قوت ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے یہ دکھایا ہے دنیا کو کہ ہم کیپیبل ہیں. ہم وہ جو ڈیٹرنس انسٹیبل ہو گیا تھا اس کو دوبارہ اسٹیبلائز ہم نے کر لیا ہے, مگر ہم نے ملٹری ٹارگٹس کی طرف گئے, اور ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا, نہ کسی سیولین ٹارگٹس کو کیا ہے, نہ ہم نے کسی آبی تنصیبات کی طرف گئے, کیونکہ ابھی تک دنیا کی طرف ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ انٹرنیشنل لاء، بین الاقوامی برادری، ڈپلومسی، یہ انسٹرومنٹس ہیں جس کو بروئے کار لا کے ہم یہ معاملات طے کر سکتے ہیں. اگر وہ نہ ہوئے تو پھر اور پاکستان کی اس چیز کو بڑا ایکنالج کیا گیا ہے. یہ جو رسپانسبل اسٹیٹ کی آپ نے سر بات کی ہے، برہما پتر کی بات کی جا رہی ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ستلج پہ وہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک ڈیم برہما پترا پہ اور ستلج پہ. اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ اسی طرح سسپینڈڈ رکھی انڈیا نے، یہ کتنی صداقت ہے اس میں؟ یہ ہاکس ہے یا فیکٹ ہے؟ دیکھیے دنیا میں ایک اور چیزیں ابھی چل رہی ہیں، کیونکہ چائنا اور انڈیا ان کا آپس میں اروناچل میں معاملات ہیں. چین نے تو اروناچل کو ایک آکوپائڈ چائنیز ٹیریٹری کا وہ اسٹیٹس دے دیا، لداخ میں بھی انہوں نے اس کا نام ایک اپنا چائنیز نام دیا ہے. 52 ایسے جگہیں ہیں، لوکیشنز ہیں جس کو انہوں نے ری نیم کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت غاصب ہے، اس نے ہماری ٹیریٹری پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کے وہ معاملات ہیں. اب بھارت خود ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے، اپر رائپیرین ارسپانسبل. تو وہ تو ایک شے دے رہا ہے ایک اور اپر رائپیرین کو جو کہ چین ہے، کہ وہ اس کے ساتھ بھی وہ معاملات کرے. مگر میرا نہیں خیال کہ چینی حکومت وہ اس طریقے سے سوچ رہی ہے. ان کے اپنے پلانس ہیں ڈیولپمنٹ کے، کیپیبلٹی ان میں ہے ایز اپر رائپیرین. مگر برہم پترا وہ آتا ہے اس وقت بھارت کی اروناچل سے جاتے ہوئے پھر بنگال میں وہ میگنا اور جمنا اور اس میں مل کے الٹیمیٹلی. بٹ اس میں چین کی جو وہاں سے اس کا واٹر کا گیدرنگ ہے اور جو باقی وہ اس کا کیچمنٹ ایریا ہے وہ اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس میں پانی ان کا رکے گا. ایسا ابھی میرا خیال ہے اس کو اوور اسٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیپیبلٹی ہے چائنا کی اگر وہ کرنا چاہے، مگر میرا نہیں خیال کہ چائنا وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر، تھوڑا سا اب آپ کا اوپینین جو ہے وہ میں چاہوں گی آپریشن مہادیو پہ، کہ لوک سبھا کی آپ نے ڈبیٹ دیکھی ہوگی، جتنا تنقید ہوئی مودی سرکار پہ اور جس طریقے سے وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بنا. 3 مہینے تک انہوں نے ڈیلے کیا، پارلیمنٹ میں نہیں کروائی، لیکن بہرحال جب ہوئی تو پھر بہت بری طریقے سے ان کا فیلئر جو ہے وہ سامنے آیا. اس کے بعد امت شاہ نے یہ دعویٰ کیا کہ 3 پاکستانی اٹیکرز تھے جن کو ہم نے مار دیا. آپریشن مہادیو کا اس کو نام بھی دیا اور کہا کہ جی کوئی پاکستانی ووٹر آئی ڈی نکلی اور چاکلیٹس نکلی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، یہ ایک مضحکہ خیز قسم کا جو آپریشن مہادیو ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی مضحکہ خیز ریزننگ ہے. یہ تو انڈیا کے اندر سے ابھی وہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، حالانکہ وہ پریس ان کا کافی مزلڈ ہے. ڈیکن ہیرلڈ ہے ایک، اس نے ایک آرٹیکل ہے جس میں وہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ کون سے ایسے دہشت گرد تھے جو 3 مہینے کے بعد وہی ہتھیار اٹھا کے پھر رہے تھے جو کہ اس وقت ان کو استعمال ہوئے تھے. تو یہ تو دنیا کیا، یہ تو اس کے اندر سے انڈیا کے اپنے لوگ نہیں مان رہے اس چیز کو، کیونکہ یہ اتنا بودا، اتنا وہ مذاقہ خیز قسم کا انہوں نے جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو ٹیکرز نہیں ہیں انڈیا کے اندر سے بھی. راہل گاندھی نے بڑا اس کو کرٹیسائز کیا ہے آن دا فلور آف پارلیمنٹ. امت شاہ کو کہا ہے کہ اس کو تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ذہن کام نہیں کرتا جس طریقے سے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں لشکر طیبہ سے یا اس کو TRF کے ساتھ جوڑ کے. تو ان کی جیلوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں پاکستان کے، جو کوئی بارڈر کراس کر جاتا ہے، کوئی کشمیر کے اندر سے قیدی ہے، اس کو پاکستانی قیدی کا وہ ایک تاثر دے کے وہ اس کو جعلی انکاؤنٹرز میں ان کو قتل کر کے تو اس کو شو کرتے ہیں. مگر وہ یہ اب ان سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ پہلگام ہوا، اس سے پہلے پلوامہ ہوا، اڑی ہوا، کوئی زندہ کیوں نہیں ملتا ان کو؟ پلوامہ میں بھی نہیں ملا، پہلگام میں بھی نہیں ملا، تاکہ اگر وہ زندہ ہوتے یہ سارا تشت و بام ہو جائے کہ جو جس طریقے سے. اور آپ نے دیکھا کہ لوک سبھا میں جب سوالات اٹھے تو ایک دم سے جیسے ابرپٹلی امت شاہ نے کہا کہ ہم نے تو 3 ٹیررسٹ جو ہیں جو پاکستانی اوریجن کے تھے ان کو مار دیا ہے. کوئی پروف نہیں، کوئی ایویڈنس. چاکلیٹ از ناٹ این ایویڈنس کہ جی چاکلیٹ ملا ہے. میرے پاس امریکن چاکلیٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں امریکن نیشنل ہوں. نہیں، وہ اٹس رادر فنی. وہ تو اس وقت دنیا میں ان کا وہ مذاقہ خیز بات چیت کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ان پہ بڑا پریشر ہے. ایک تو اس پہ ریٹائرمنٹ کا پریشر ہے مودی پہ. RSS والے موہن بھاگوت صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو 75 سال کے تم بھی ہو رہی ہو، تم بھی ریٹائر ہو جاؤ. پھر وہ الیکشن آ رہے ہیں بہار میں، اس میں بھی اس نے بڑا ایک اسٹرائیڈنٹ سٹانس اختیار کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بہار میں جو ان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. مگر جو حالات ہیں ظاہر ہے ان کا بیانیہ پٹ رہا ہے.
تو اس پہ وہ ڈیسپریٹ ہو کے کوئی نہ کوئی، اب راج ناتھ سنگھ کبھی ایک بیان دیتے ہیں، امیت شاہ صاحب اس کی کنٹراڈکشن کر دیتے ہیں، جے شنکر کوئی اور بیان دے دیتے ہیں. اور سر ان کے جو چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہیں یا ان کے جو ایئر چیف ہیں، ان کے بیانات بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی بالکل ایک اور قسم کے ہوتے ہیں. یہ بالکل مترادف ہیں حقیقت سے. کبھی وہ چیف آف ڈیفینس اسٹاف کہتے ہیں کہ ہمارا ایک طیارہ گرا، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اہم نہیں ہے کہ طیارہ گرا، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے گرا. تو بھائی کیسے گرا تو وہ گرا تو ہے نا. تو اس کے بعد ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف ایک اور بیان دیتے ہیں، ڈیفینس اٹیشے ان کا ایک اور بیان دے دیتے ہیں ملیشیا میں. اور اندر سے بھی ریزنٹمنٹ ہے ان کی آرم فورسز سے. ان کی آرم فورسز کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ہمارے ہاتھ بند کیا، ہمیں جنگ میں دھکیلا، ہمیں ہارڈ ویئر صحیح نہیں دیا، ہمارا نیٹ ورک صحیح کنفیگرڈ نہیں تھا. پاکستان نے اپنی نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر، بیونڈ ویژل رینج میزائلز، اس کی جو AEW کیپیبلٹیز، ان کا ایز اے نیٹ ورک استعمال کیا. اور آج کل کی جنگ جو ہے وہ نیٹ ورک سینٹرک ہے. نیٹ ورک سے لڑیں گے، اور جو بہتر ہوگا، جس کی اوڈا لوپ، جس کو آبزرو، اورینٹ، ڈیسائیڈ، ایکٹ لوپ کہتے ہیں، جو جلدی فیصلہ کرے گا، جلدی فائر کرے گا، وہ سکسیزفل ہوگا. لاسٹ ایک آپ کا کومنٹ جاننا چاہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پریشر بھی بہت زیادہ ہے مودی گورنمنٹ کے اوپر. اس پریشر میں آ کے، ڈسپریشن میں آ کے کوئی اور بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے انہوں نے تو کہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو ہمیں اپنا پاؤڈر ڈرائی رکھنا ہے. اور وہ ان سے اس چیز سے بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے. مگر کیسے کریں گے، کب کریں گے، اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا. مگر اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی بیوقوفی کرنے کی کوشش کی تو اس وقت حالات موافق نہیں ہیں. ان کو اس سے پہلے جو سبکی ہوئی اس سے زیادہ عظیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور امریکہ کی طرف سے بھی جو جس طرح ان کے اوپر ٹیرف لگایا جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.